السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز طلباء، آج کے اس درس میں ہم تیسیر الفرائض میں سے ارکان الارث، اسی طرح اسباب الارث، شروط الارث و موانع ارث کو لے کر کے حاضر خدمت ہیں، جس کو کہ مؤلف رحمہ اللہ نمایاں انداز میں یوں بیان کرتے ہیں کہ ارکان الارث، ارث کے ارکان الارث ثلاثۃ وہی، ارکان الارث تین ہیں جو کہ یہ ہیں: وارث، مورث و حق الموروث۔ نمبر ایک، وارث یعنی وہ شخص جو میت کا وارث بنتا ہے یا میت کے بچے ہوئے مال کا مالک بنتا ہے۔ نمبر دو، مورث یعنی وہ شخص جو اپنے مال کا مالک بناتا ہے یعنی میت۔ وہ حق الموروث، نمبر تین، حق الموروث یعنی وہ مال، وہ ترکہ جس کا مالک ہوا جاتا ہے، آیت ترکہ جس کو کہ ترکہ کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ارکان ارث تین ہے: نمبر ایک وارث، نمبر دو مورث، نمبر تین موروث۔ اسباب الارث، مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں اسباب الارث ثلاثۃ، کہ اسباب ارث تین ہیں، وہی اور وہ یہ ہے: النکاح، النسب، الولاء۔ اسباب الارث یعنی جن وجوہات کے بنا پر وارث ہوتے ہیں، جن وجوہات کے بنا پر وارث مورث یعنی میت کے مال کا حقدار ہوتے ہیں، جن تعلق اور رشتوں کے بنا پر وارث میت کے مال کا حقدار ہوتے ہیں، تو وہ تین ہیں۔ نمبر ایک نکاح، یعنی نکاح کے اعتبار سے جو اس میں رشتہ داری پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ وارث بنتے ہیں، جسے بیوی، شوہر وغیرہ۔ نسب، یا پھر اپنے نسب کے اعتبار سے جیسے بیٹا، اسی طرح پوتا، چچا، بھتیجا، بھائی وغیرہ ذالک۔ والولا، یا پھر ولا کی وجہ سے، یعنی آقا اور غلام کے درمیان کا تعلق ہے جو، اس کی وجہ سے خواہ وہ آقا غلام کو آزاد کرنے والا ہو یا پھر ہے کہ غلام اس آقا کا آزاد شدہ ہو، ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان ایک رشتہ داری پائی جاتی ہے اور وہ ہے ولا۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ شروط الارث کو بیان کر رہے ہیں کہ شروط الارث ثلاثۃ، شروط ارث بھی تین ہے جو یہ ہے: الاول، پہلی شرط، تحقق موت المورث اما بالبعینۃ او بشہادۃ عدلین۔ پہلی شرط یہ ہے کہ موت مورث یعنی مورث جو وارث بنا رہا ہے اس کی موت تحقیق شدہ ہو، اس کی موت کا ثبوت ملے۔ کس کے ذریعے؟ اما بالمعائنہ، خواہ وہ مشاہدے کے ذریعے ہو، معائنے کے ذریعے ہو، او بشہادت عدلین، یا دو عادل گواہی دینے والے کی گواہی کے ذریعے ہو، او بالحاق بالاموات حکما، یا پھر یہ کہ حکمی طور پر اس کو اموات کے ساتھ، موت کے ساتھ ملا دیا گیا ہو۔ حکمی طور پر کسی کی موت کا ثبوت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے کہ حکمی طور پر کسی کی موت کا ثبوت یوں ہوگا کہ کوئی شخص مفقود ہو جاتا ہے، یعنی کوئی شخص کھو جاتا ہے، اس کے کھو جانے کے بعد جب بہت دن تک وہ گھر نہیں آتا ہے تو قاضی فیصلہ سنا دیتا ہے یہ شخص مر چکے ہیں، تو یہ حکمی موت کہلاتے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء کرام کے بہت سارے اقوال ہیں۔
کچھ لوگوں نے 80 سال کہا ہے کہ 80 سال تک اگر وہ مفقود رہے تو وہ شخص موت کے حکم میں ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے 120 سال کی شرط لگائی ہے کہ 120 سال تک اگر وہ مفقود رہے تو اس کے بعد حکماً اس پر موت کا حکم لگا دیا جاتا ہے وغیرہ ذالک، تو اس کو حکمی موت کہتے ہیں۔ او تقدیراً، یا ہے کہ اس کی تقدیری موت کا ثبوت ہو۔ تقدیری موت کیا ہے؟ جس سے جنین ہے، ماں کے پیٹ کا بچہ ہے کہ وہ مر جائے، یا ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بعد مر جائے، تو اس صورت میں اس کو تقدیری موت سے جانا جاتا ہے۔ دوسری شرط ہے تحقق حیات الوارث۔ جس طرح مورث کے موت کی ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح وارث کے زندگی کی ضرورت پڑتی ہے کہ وارث جب بن رہا ہو تب وہ زندہ ہو۔ اس لیے کہ کوئی شخص اگر مر گیا ہو تو وہ کبھی بھی کسی کا وارث نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ بولا تحقق حیات الوارث، وارث کے زندگی کا ثبوت بعد موت المورث، مورث کے موت کے بعد، ولو لحظتاً، خواہ وہ 1 سیکنڈ ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ تو مورث کے موت کے بعد اگر 1 سیکنڈ بھی کوئی وارث زندہ رہتا ہے تو وہ مالک ہوگا اور وارث بنے گا، لیکن اگر وہ اس سے پہلے انتقال کر جاتا ہے تو وہ کبھی بھی وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسری شرط ہے العلم بجہت مقتضیہ للارث، کہ ارث کے مالک ہونے کے جو تقاضے ہیں، جو معرفت کے طریقے ہیں اور جو اسباب ارث بیان کیے گئے ہیں، ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے علم کا علم، جیسے من نکاح، خواہ وہ نکاح کی وجہ سے جو رشتہ داری بنتی ہے تو اس کی وضاحت کو جاننا، یا پھر یہ کہ نسب کی وجہ سے جو وارث بنتے ہیں تو کس نوعیت کے وارث بنتے ہیں اس کو جاننا، یا پھر ولا کی وجہ سے، مع تعین القرابہ، اور ان تینوں رشتوں میں قرابت کے تعین کے ساتھ۔ قرابت کی تعین کیسے ہو سکتی ہے؟ تو قرابت کی تعین یہ ہو سکتی ہے جیسے کہ کوئی میت ہے، اس کا بیٹا ہے اور پوتا ہے، تو واضح رہے کہ بیٹا پوتا کی صورت میں بیٹا پوتے سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں گے۔ اسی طرح کوئی وارث میت ہے کہ اس کا وارث باپ بھی ہے دادا بھی ہے، تو اس صورت میں باپ دادا کے بالمقابل زیادہ قریبی ہوں گے، اور درجہ کے اعتبار سے بھی قریبی ہو۔ مثلا کوئی شخص ہے جو وہ انتقال کر جاتا ہے اور وارث چھوڑتا ہے اپنے حقیقی بھائی کو، اور اسی طرح علاتی اور اخیافی بھائی کو۔ علاتی اور اخیافی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ حقیقی بھائی تو واضح ہیں جس کے ماں باپ ایک ہو۔ علاتی بھائی وہ بھائی ہوتے ہیں جن کے باپ تو ایک ہو لیکن ماں الگ الگ ہو۔ اور اخیافی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ماں الگ الگ ہو اور باپ ایک ہو۔ تو اس میں بھی واضح ہے کہ حقیقی بھائی جو ہوتے ہیں وہ دوسرے بھائیوں کے بالمقابل زیادہ درجے کے اعتبار سے قریبی ہوں گے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ درجہ اور قرابت کے تعین کے ساتھ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ارث کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط مورث کے موت کا ثبوت، دوسری شرط وارث کی زندگی کا ثبوت، تیسری شرط وارث کی جہت کی معرفت۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کریں موانع العرث، موانع عرث، تو موانع العرث ثلاثۃ، موانع عرث 3 ہے، وہی اور وہ یہ ہے الرق، غلامی۔ غلامی موانع عرث میں سے۔ مانع عرث، موانع عرث وہ ہے کہ ان میں سے اگر ایک بھی پائے جائے تو وارث گرچہ کتوں بھی قریبی ہو وہ حقدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور موانع عرث 3 ہے جن میں سے پہلا ہے رق، غلامی۔ کوئی شخص اگر غلام ہے تو وہ نہ اپنے بیٹے کا، نہ وہ اپنے باپ کا، اور نہ کسی رشتہ دار کا مالک ہو سکتا ہے، وہ وارث بننے کے قابل ہے ہی نہیں۔ والقتل، اسی طرح دوسرا معنی ہے قتل۔ کوئی شخص اگر کسی وارث یا کسی مورث کو قتل کر دے رہا ہو، اپنے کسی رشتہ دار کو قتل کر دے رہا ہو، تو وہ اس کے کتنوں بھی قریبی کیوں نہ ہو وہ اس کے مال سے حقدار نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے مال کا وارث نہیں بن سکتا ہے۔ تیسری شرط، بلکہ کہہ لو کہ تیسرا معنی یہ ہے کہ اختلاف الدین، دین میں اختلاف۔
دین میں اختلاف کا مطلب کوئی اگر کافر ہے اور کوئی مسلم ہے تو ایک دوسرے کا وارث نہیں بن سکتے ہیں، خواہ وہ باپ بیٹی کی رشتہ ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو۔ اما کون الوارث فی بلاد والمورث فی بلاد اخرى فلیس بمانع للارث۔ جہاں تک یہاں سے مؤلف رحمہ اللہ ایک نوٹ ذکر کر رہے ہیں اور ایک مزید بات کی طرف وضاحت کر رہے ہیں اور مزید بات کی طرف لے جا رہے ہیں آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک اس کی بات ہے کہ کوئی وارث کسی شہر میں ہو اور اس کا مورث یعنی جو وارث بنا رہے ہیں وہ کسی شہر میں ہو کی بات ہے، فلیس بمانع للارث، تو اس کے عرث سے اس کے مال سے حصہ ہونے میں کوئی یہ مانع نہیں ہے۔ والبعد لا یبر وحضم حق الآخر، اور ان دونوں کے درمیان کی جو دوری پائی جاتی ہے، دوری کسی کے حق کو ہضم نہیں کر سکتی ہے۔ فلصاحب الحق ان یأتی فی ای وقت ویأخذ حقہ، تو صاحب حق کے لیے اختیار حاصل ہے کہ جب چاہے وہ آئے اور اپنا حق لے لے، اس کے اختیار میں ہے، خواہ اس کی دوری کتنی بھی ہو، خواہ اس کے درمیان کتنا بھی فاصلہ ہو۔ آج کا درس یہیں سے ختم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہمیں آج کے درس کو اور اسی طرح کی تمام کتابوں کے دروس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔